الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، رقیبہ گوش پر آواز او در ناز و من ترساں، سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر رکد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، وقت بھی اب اس بات کی گنجائش نہیں رکھتا کہ تمہیداً بات شروع کی جائے۔ جو آیا ہے یہ بخت کا سکندر ہے، جو آیا ہے وہ بخت کا سکندر ہے، کیونکہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے نہیں بندہ آتا، قبول کیا جاتا ہے، پاکوں کی بارگاہ ہے، پاکوں کو ہی قبول کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سارے قرآن کا علم کسی مفتی نے نہیں پایا، کسی شیخ الحدیث نے نہیں پایا، کسی عالم نے نہیں پایا، کسی قاری نے نہیں پایا، کسی فاضل نے نہیں پایا، کسی مجدد نے نہیں پایا، کسی مجتہد نے نہیں پایا، حد یہ ہے کسی صحابی نے بھی نہیں پایا۔ کیا؟ کسی صحابی نے بھی نہیں پایا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، الف میرے کریم نے فرمایا فہم تو، لام سرکار فرمایا فہم تو، میم حضور فرمایا فہم تو۔ جبرائیل امین جو کمینہ آج بھی کہتا ہے وہ سکھانے کے لیے آتا تھا، ذرا سن تو صحیح۔ میں جبرائیل نے کہا ما فہم تو یا رسول اللہ،
میں نے تو نہیں جانا. سرکار فرماتے ہیں فہمت، میں نے جانا. الف لام میم، میں نے جانا. لکھنؤ سے لے کر سہارنپور تک، سہارنپور سے لے کر دہلی تک، دہلی سے لے کر بریلی تک، بریلی سے لے کر بغداد تک ترجمے میں نے پڑھے ہیں. سب نے یہی لکھا الف لام میم واللہ عالم و رسول، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. مولوی تو کیوں نہیں جانتا؟ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جانتا ہوں، الف لام میم نہیں جانتا. میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو جبرائیل بھی جانتا تھا. نہیں جانا اس نے تو الف لام میم کو نہیں جانا، نہیں جانا تو الف لام میم کو نہیں جانا. اب یہی تو بتانا مقصود تھا کہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے، کوئی پگڑی باندھ کر، کوئی مونچھیں منوا کر، ٹینڈ کروا کے، ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں آ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جتنا قرآن نبی جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں. اور کوئی بدقسمت، کوئی مقدر کا مارا یہ نہ کہہ سکے کہ جتنا نبی جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں. اے پیارے مصطفیٰ، قرآن سمجھنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن جاننے میں بھی یہ تیرے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اے مازاد کے کاجل والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے والدوحا کے مکھڑے والے، اے یاسین کے سہرے والے، اے والفجر کی پیشانی والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، اے پیارے مصطفیٰ والعصر کے زمانے والے، انا آتینک الکوثر کی خیر کثیر والے، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر کبیر والے. پیارے مصطفیٰ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ دارالعلوم میں پڑھے یا بند ہو کر پڑھے یا کھل کر پڑھے. کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی بخاری سمجھے، کسی کو بخار چڑھے، کوئی بخاری پڑھے، وہ عشق رسول پائے، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکے نہ ممبر پہ بیٹھ کے، نہ مسجد میں آ کر، نہ جماعت میں جا کر، نہ کہیں چلا لگا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنا نبی جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ الف لام میم یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، جبرائیل بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. الف لام میم سرکار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کاف ہا یا عین صاد سرکار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہا میم میرے مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. جس کو میں نے پڑھا اس نے لکھا حروف مقطعات ہیں. واللہ عالم و رسول، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. اے مولوی قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں تو رسول کی مانند نہیں ہے، رسول کی مانند نہیں ہے تو بشر ہونے میں رسول کی مانند کیسے؟ بشر ہونے میں رسول کی مانند کیسے؟ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، تقریر ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی فتنہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم جماعت والے ہیں. جماعت صدیق والی ہے، جماعت فاروق والی ہے، جماعت عثمان والی ہے، جماعت علی والی ہے، جماعت حسنین والی ہے، جماعت عشرہ مبشرہ والی ہے، جماعت بدر والی ہے، جماعت احد والی ہے، جماعت خندق والی ہے، جماعت مکے والی ہے، جماعت مدینے والی ہے، جماعت مدینے والی ہے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میری تقریر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے کیونکہ اس بات کا حق رکھتے ہیں ہم قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھیں. کیونکہ روز محشر اور قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. یہ بخاری مسلم میں ایک ہی سوال ہے، باقی جو روایات ہیں یہ ابن ماجہ کی ہیں، یہ ابو داؤد کی ہیں، یہ مشکات کی ہیں، لیکن بخاری مسلم میں ایک ہی روایت ہے، ایک ہی سوال ہے. بتا میرے حبیب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا
جب شان مصطفیٰ اس وقت نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے، جب تقریر کرتا تھا شان مصطفیٰ بیان کرتا تھا اس کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا یا تیرے چہرے پہ سلوٹ پڑ جاتے تھے، اس کو کھول کھول کر بیان کرتا تھا یا تجھے کلنج پڑتی تھی؟ جب شان مصطفیٰ کی بات آتی تھی میرے حبیب کے تذکار، میرے حبیب کے شمائل، میرے حبیب کے کمالات، میرے حبیب کے فضائل، میرے حبیب کے معجزات، میرے حبیب کی شانیں، ان کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا یا گول مول کر کے نکل جاتا تھا؟ صرف یہی پوچھا جائے گا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، صرف یہی پوچھا جائے گا۔ یہ تمہارے جھگڑے نہیں پوچھے جائیں گے کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے، میرے رب کے پاس ٹائم قیمتی ہے، تو قیمتی وقت میرے رب نے یہ کائنات اتنی قیمتی ہے، اس کائنات کو ظہور کیا تو مصطفیٰ کا حسن دکھانے کے لیے، مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے، مصطفیٰ کا مقام بتانے کے لیے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، 6666 آیتیں ہیں، اتنی قیمتی ہیں۔ اگر توحید ہے تو اس میں نعت مصطفیٰ کی ہے، اگر فقہ ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، عقائد ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، اس میں فضائل ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، اس میں صحابہ کا ذکر ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، ہاں اس میں اگر کسی کافر کا بھی ذکر ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، اور ہاں اس قرآن کے اندر اگر وہاں کہیں سابقہ امتوں کا ذکر ہے تو نعت مصطفیٰ کی ہے، سابقہ نبیوں کا ذکر ہے تو نعت مصطفیٰ کیا۔ رب نے اپنی توحید بھی اپنی توحید نہیں رکھی، کل اے حبیب آپ فرمائیے، جب کل کہا تو اللہ ہوا حد سے پہلے مصطفیٰ کی نعت بیان کی ہے، مصطفیٰ کی نعت بیان کی ہے۔ توجہ مکمل رکھیں گے تو گفتگو کی سمجھ آئے گی۔ میں نے یہ پورے سال کے لیے آپ کو تحفہ دینا ہے، رات کو جو میں نے بیان کیا ابھی تک میرے اندر وہ چل رہا ہے۔ ہم اپنے محبوب کی تفسیر بن کے بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے نذرانوں کے لیے نہیں کرتے، ہم اپنے محبوب کی تفسیر بن کے کلام کرتے ہیں۔ رات کا ذوق اب تک موجود ہے لیکن اب سے آگے چلتا رہنا چاہیے، ذکر رسول کا ذوق نہ چلے تو گاڑی نہیں چلتی۔ وہ باہر جو گاڑی کھڑی ہے وہ پیٹرول سے چلتی ہے، یہ گاڑی جو یہ ہے یہ ذکر رسول سے چلتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، ذکر مصطفیٰ کے علاوہ دنیا کائنات میں میری کوئی مصروفیت نہیں، اور پوری دنیا کے سفر کرتا ہوں صرف ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ اے پیارے مصطفیٰ، کوئی یہ نہ کہہ سکے کچھ آیتیں ایسی بھیج رہا ہوں میرے اور پیارے حبیب آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک عاشق نے لکھا ہے، ذوق ہو تو سناؤں، کہتا ہے عاشق و معشوق ہم رمزیست۔ مجھے پتا ہوتا میں فارسی پڑھنے والے بندے ساتھ لے آتا۔ عاشق و معشوق ہم رمزیست، کرامن کاتبین را خبر نیست۔ کہتا ہے عاشق اور معشوق، عاشق اور معشوق کی رمز ایک ہے، رمز ایک ہے۔ کہتا ہے یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ نہیں یار آپ سمجھے نہیں، توجہ میری طرف رکھیں، کیا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ عاشق و معشوق ہم رمزیست۔ اب اس کے لیے کہاں سے خسرو اور نظام کو لائیں جو ہم رمزیست ہوں؟ اس کے لیے کہاں سے مصطفیٰ اور اویس کو دیکھیں جو ہم رمزیست ہوں؟ اس کے لیے جانا پڑتا ہے بازار مصطفیٰ میں کہ جب دو عاشق، ایک عاشق ایک محبوب ہے، ایک رات ہجرت کی غار میں رہتے ہیں،
جب آتے ہیں نہ پتہ چلتا ہے محب کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے محبوب کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے غلام کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے آقا کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے عاشق کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے معشوق کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے آدنا کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے آلہ کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے مرید کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے پیر کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے شاگرد کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے استاد کون ہے۔ کیوں کہ عاشق و معشوق ہم رمزیس کرامن کاتبین را خبر نیس۔ رب فرمایا پیارے حبیب بڑے بڑے عاشق دنیا میں آئیں گے، بڑے بڑے محب محبوب آئیں گے، بڑی بڑی کہانیاں بنیں گی، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑی کوئی کہانی نہیں بنے گی۔ پیارے مصطفیٰ میری اور تیری محبت، میرا اور تیرا راز، میرا اور تیرا عشق، یہ ایسا عشق ہے کہ اس عشق جیسی کہانی بھی کسی کی نہیں بنے گی، یہ کہانی بھی کسی کی نہیں بنے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئیں گے لیکن یہ کہانی نہیں بنے گی۔ اب حضرات ایک ہے حروف مقطعات، اتنی بات کی سمجھ آئی؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سمجھا کہ گفتگو مکا رہا ہوں اور بڑی سادی کر کے مکانی ہے۔ دوسرا متشابہات، آیات متشابہات۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں، متشابہ پہ عقیدہ نہیں بنتا۔ آپ کو نہیں اس بات کی سمجھ، لیکن بات میں نے اس لیے تھوڑی سی کھولی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ پیر صاحب ہمیں ڈگا لگا کے چلے گئے ہیں۔ یہ علامہ حسنین بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں، اور اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ہے تو میری بات کریں گے، کوئی بھی ہو تو اس بات پر وہ میری بات کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ مقطعات کی سمجھ نہیں، متشابہات پہ عقیدہ نہیں، عقیدہ بنتا ہے محکمات پہ۔ اب جو میں نے آیت پڑھی، کچھ لوگوں نے اس پر عقیدہ بنا لیا، لکھ دیا جیسا بشر ہم ویسے بشر نبی۔ کیوں؟ اس لیے نبی نے کہا، قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، او یارا میں بھی تو تم جیسا بشر ہوں، میں بھی تو تم جیسا بشر ہوں۔ بشر مثلکم، ابتدا میں لفظ قل لگا دیا گیا، اے حبیب آپ فرمائیے، اے حبیب آپ فرمائیے۔ بھئی میں یہاں بیٹھا آپ سے کہوں میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، خواستگاری ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر میرے بڑے حضور قبلہ عالم فرما دیں یہ ان پڑھ جاہل ہے تو میرے لیے سند بن جائے گی۔ ساری جماعت نے کدھر گئے ہو یار؟ ساری جماعت نے مل کر ایک کو کہا ابو الحکم، ابو الحکم، ابو الحکم۔ میرے کریم نے ایک مرتبہ سند لگائی ابو جہل۔ ساری جماعت نے زور لگایا، آج بھی جماعتیں زور لگاتی ہیں اور تم سنی ٹھٹھر جاتے ہو، تھمر بھی جاتے ہو۔ اس وقت بھی ساری جماعت نے زور لگایا یہ ابو الحکم، یہ ابو الحکم، یہ ابو الحکم، یہ ابو الحکم، حکمت کا باپ، حکمت کا باپ، حکمت کا باپ۔ میرے کریم نے ایک مرتبہ فرمایا ابو جہل، تو سند بن گئی ابو جہل، سند بنی ابو جہل۔ پتا چلا اگر اعلیٰ کہے تو سند ہے، خود کہے تو عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بھئی میں کہوں
کہ میں تو انپڑھ آدمی ہوں. صبح آپ باہر نکلیں, کہیں کہ رات صوفی جاوید اقبال صاحب کے ہاں حضرت قلندر کبریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں سلسلہ عالیہ ساہو چک شریف کی طرف سے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا. اس وہ آپ کو پوچھے کہ بھئی وہاں خطاب کس نے کیا, آپ کہیں مولانا انپڑھ نے, تو وہ کہے گا پاگل بے وقوف تیرے 12 بج چکے ہیں, اگر مولانا ہے تو انپڑھ نہیں, اگر مولانا ہے تو انپڑھ نہیں, اگر انپڑھ ہے تو مولانا نہیں. پھر وہ اگر یہ پوچھے کہ جلسہ کن کا تھا تو بتایا جائے اہل سنت و جماعت کا ہے, تو وہ کہے گا بے وقوف وہاں انپڑھ کی تو گنجائش ہی نہیں, وہاں انپڑھ کو تو ممبر پر بٹھایا ہی نہیں جاتا. یہ اور لوگ ہیں جو انپڑھ کو بلا لیتے ہیں, یہاں تو گنجائش باقی نہیں. اب آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا تھا انپڑھ, تو میں نے مولانا اپنے ساتھ سے لگا لیا تو مولانا انپڑھ. اس نے کہا بھائی یہ تضاد ہے, اگر مولانا ہے تو انپڑھ نہیں, انپڑھ ہے تو مولانا نہیں. اب ذرا سن میرے کریم نے عاجزانہ اے حبیب آپ فرما دے ان بدبختوں سے. پارٹی سامنے ابو جال والی, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, کمینے, لعین, منافق, کافر, سامنے پارٹی. وہ میرے کریم نے فرمایا وہ بدبختو, اوے بشری صحیح تو آڈے ورگے بشری صحیح پر جین دا حق تے رہن دے. بھائی دیکھیں مولانا حسنین مجھے چٹکی کاٹے تو درد تو یقیناً ہوگا نا, تو میں سے یہ کہوں کہ اللہ دے بندیا میں بھی تیرے ورگا ہی ہاں, جو تینوں پیڑ ہوندی ہے تو مینوں بھی ہوندی ہے. بھئی وہاں شیب ابی طالب ہے, وہاں طائف والے ہیں, وہاں مکے والے ہیں, طرح طرح کے مصائب ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں ہیں. میرے نبی کے چاہنے والوں کو مارتے ہیں, ڈراتے ہیں, بلال کی چربی پگھلاتے ہیں, بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹاتے ہیں, صدیق اکبر کو لہو لہان کرتے ہیں, کریم آقا کو سر تپا لہو لہان کرتے ہیں. تو میرے کریم نے فرمایا ہوئے جین دا حق تے رہن دیو, تو آڈے ورگے بشری صحیح. اور یہ آپ کی طرح کے بشری صحیح, لیکن اگلی گل تو اسی سمجھ نہیں پہ یوہا الیہ. وہ ہاں بشر پر رب دا کلام ہوندا ہے.